السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، کسی بھی زبان کی ترویج میں اس کے ادب کی تخلیق کیا کردار ادا کرتی ہے، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر طاہرہ جبین کو، جو استاد ہیں اور شاعرہ بھی ہیں۔ ہم ان سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کسی بھی زبان کی جو ترویج ہے جی اس میں تخلیقی جو ادب ہے اس کا کیا کردار ہے؟ جی بالکل، کوئی بھی زبان جو ہے وہ اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے جب اس میں ادب بھی تخلیق کیا جائے، کیونکہ لوگ چلے جاتے ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، طور طریقے بدل جاتے ہیں، لیکن کسی ایک وقت میں موجود لوگ کیسے جی رہے تھے، وہاں کی کیا ثقافت تھی، کیا زبان بولی جا رہی تھی، یہ ساری چیزیں اسی وقت اگلی نسل میں جائیں گی جب وہ ادب کا حصہ بن چکی ہوں گی۔ کیونکہ ادب جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، انسان جو ہے وہ مر جانے والی مخلوق ہے، لیکن اچھا ادب جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور وہ آنے والے ادوار میں عکس پیش کرتا رہتا ہے اپنے اس ماضی کا۔ تو یقیناً اگر ادب تخلیق نہیں ہوگا تو آپ ارتقاء کے مراحل سے گزرتے گزرتے بہت ساری قومیں پھر یہ کہ وہ اپنی حیت، اپنی شکل و صورت، اپنی ثقافت سب کچھ بدل دیتی، ان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہچان اسی وقت رہے گی جب یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی ادب کی صورت میں، چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ نثری ادب ہو۔ نثر ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے۔ جی نثر میں یہ ساری پھر جی، اس کی اصناف آ جاتی تو ہیں۔ وہ ساری اس کی اصناف ہیں۔ جی تو بالکل۔ اگر ان پہ مسلسل کام ہوتا رہے جی اور اس میں نئی نئی ورائٹی جو ہے وہ تخلیق ہو جی تو پھر زبان جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا، لیکن زبان تو بولنے سے سنبھالی جائے گی نا؟ جی اگر ہم ادب کو تخلیق کرتے رہیں، لکھتے رہیں جی اور نئی نئی چیزیں سامنے لاتے رہیں، لیکن اس کے بولنے والے نہ موجود ہوں جی یا نئی نسل اس کو ایز یعنی لینگویج کے یا زبان کے ایکسیپٹ نہ کرے، جی بالکل، تو پھر آپ اس تخلیقی ادب کو کیسے آگے چلائیں گے؟ یہ دونوں ہی اس وقت ہمارے مسائل ہیں جن پر ہمیں سوچنا چاہیے، بات کرنی چاہیے اور اس کی کوئی عملی صورتیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم جس تنزل کی طرف جا رہے ہیں اس سے بچ سکیں۔ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ ادیب تو بہرحال ہر دور میں رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ایسا دماغ بخشا ہوتا ہے کہ جو لکھ کر ہی سکون پاتے ہیں اور وہ اپنے معاشرے کی ہر حوالے سے عکاسی کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو پڑھنے والے نہیں ملتے تو یقیناً فرق پڑ جاتا ہے، اس کی اپنی کوالٹی پر بھی، اپنے جذبے پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات یہی ہے کہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے تب بھی اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا بہت سارا ادب جو ہے فارسی میں موجود ہے مسلمانوں کا، لیکن چونکہ فارسی اب ہم پہلے پڑھائی جاتی تھی، ہمارے ہاں بھی ہم نے بھی بچپن میں پڑھی ہے، لیکن اب نہیں پڑھائی جاتی، تو ہمیں تھوڑی بہت شودھ بودھ تھی فارسی کی، اب نہیں ہے لوگوں کو، تو جتنا کچھ اس میں ہمارا موجود ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ماضی کیسا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آج اردو میں ہم لکھ رہے ہیں لیکن کل کو اردو پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں گے جو سمجھ نہیں سکیں گے، انہیں بھی وہ فارسی ہی لگے گی، تو بھی وہ ہمارا کلچر، وہ ہماری ثقافت، ہماری اصل ہماری پہچان جو ہے وہ منتقل نہیں ہوگی۔ اور اس وقت ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں کہ پہلے جو ہے پنجابی اس دور سے گزری کہ لوگوں نے جو ہے وہ پنجابی بچوں کے ساتھ نہیں بولی گھر میں، اور یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا جب سے پرائیویٹ تعلیمی ادارے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، ہم ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتے تھے، گورنمنٹ کا اسکول تھا، تو اساتذہ ہمارے ساتھ پنجابی میں بات کرتی تھی، ہم ان کے ساتھ پنجابی میں بات کرتے تھے، لیکن وہ ہمیں اردو لکھنا اور پڑھنا دونوں سکھا رہی تھی، وہ ہمیں تختی کے اوپر پورنے ڈال کے دینا، ہم نے لکھنا، ہمیں لفظ بنانے آئے کہ اردو میں اگر 2 حروف ہیں ان کو کیسے جوڑنا ہے، 3 ہیں، ایک حرف چ ہے وہ شروع میں آتا ہے تو کیسے لکھنا ہے، درمیان میں آتا ہے تو کیسے لکھنا ہے، آخر میں حرف لفظ کیا آئے گا تو کیسے لکھنا۔ ہمیں 3-4 سال وہ چیزیں سکھائی گئیں، ہم نے 6ٹھی سے جا کے انگلش شروع کی، تو پھر آگے تک پڑھتے چلے گئے۔ میں خود سائنس اسٹوڈنٹ ہوں، تو ظاہر ہے کہ میٹرک کے بعد انگلش میڈیم ہی چلا تھا۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا، پرائیویٹ ادارے آئے، تو انہوں نے ایک اپنے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے کہا کہ جی ہم انگلش میڈیم ہیں اور ہم بچوں سے پنجابی میں بات نہیں کریں گے، یہ تو شاید کوئی بدتمیزی بد تہذیبی والی زبان ہے، اس میں تو ادب لحاظ نہیں ہے، یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے والی زبان لگتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب پنجابی میں ہم نے آپ کہنا ہو تو ہم تسی، اور تو کہنا تو ہم تو کہہ دیتے ہیں، تو ادب پیار کا اظہار،
محبت کا اظہار، نفرت کا اظہار، غصہ، گلہ، ہر چیز جو ہے وہ ہر زبان میں ہے. اور پنجابی میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر قسم کے جذبات جو ہیں وہ اتنی گہرائی کے ساتھ ان کا اظہار ہوتا ہے کہ جو بالکل دل تک پہنچتا ہے. تو یہ پرائیویٹ اداروں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اب یہ ہے کہ اردو جو ہے ناپید ہونے والی اس کی صورت ہوئی ہے، اور پنجابی جو ہے وہ. لیکن اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب کے جو نوجوان نسل ہے جن کے ساتھ گھروں میں اردو زبان بولی گئی تھی، وہ اب اپنے بچوں کے ساتھ انگلش بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب جو پرائیویٹ اداروں نے مزید ترقی کر لی، بھیڑ چال چلی ہوئی ہے، ایک کاروباری سوچ کے ساتھ لوگ لانچ کر رہے ہیں تعلیمی اداروں کو. اب وہ جو ہے بچہ آتا ہے تو اس کا انٹرویو انگلش میں کیا جاتا ہے، اور اس کے والدین کا بھی کیا جاتا ہے. اب والدین انگلش بول رہے ہیں بچوں کے ساتھ. تو یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو ہم ہیں ہم وہ نہ رہیں تو ہماری کوئی ورتھ ہو، کوئی مقام ہو، کوئی وقار ہو، دنیا ہمیں کوئی مقام دے. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا، ایک آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے جی کہ ہم یہ کہیں کہ اردو زبان کو رائج کیا جائے، جی ہم اس کے لیے مطالبہ بھی کریں اور ہم اس کے لیے مزاحمت بھی کریں. جی. لیکن ایک رویہ یہ ہے کہ ہم اردو کو نئے انداز میں، کریٹو وے میں، نئے تخلیقی انداز میں بچوں کے سامنے پیش ہی نہ کر سکیں. جی اگر پڑھنے کا رواج ختم ہو رہا ہے جی تو بول چال کے ذرائع تو موجود ہیں نا. جی بالکل. کمیونیکیشن کے جو باقی میڈیمز ہیں وہ موجود جی. ہیں، سوشل میڈیا ہے. جی تو ہم اپنے ڈراموں کے ذریعے جی اور کیا ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، اور بھی جو ذرائع ہیں جی ان کو استعمال کر کے اس زبان کو پھیلا نہیں سکتے؟ میں اس طرف بھی آ رہی تھی اور میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو اردو اور پنجابی بھی، اس وقت میں دونوں زبانوں کو تقریباً ساتھ ہی لے کے چلوں گی. اردو زبان اگرچہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت پھیل رہی ہے، شاعری بھی، نثر بھی، مختلف لوگوں کے اقوال بھی، لیکن یہ ایک انتہائی خوفناک دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بولنے میں تو بولی جا رہی ہے، لیکن جو کیپشنز دی ہوتی ہیں اور بہت دفعہ وہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ شاعر شعر پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، اس میں ایک لائن میں 6 املا کی غلطیاں ہوتی ہیں. یعنی ایک تو ہم اس مشکل میں ہیں کہ اردو پھیلائی نہیں جا رہی، دوسری اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو پھیلائی جا رہی ہے وہ غلط ہے. تو وہ تو بالکل ایک بیڑا غرق ہو رہا ہے ہماری نسل کا. پنجابی لکھی ہوتی ہے وہ بھی غلط، اردو میں املا کی بے شمار اغلاط ہوتی ہیں، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو پڑھنے والا ہے جس کی آواز ہے، تلفظ بھی غلط ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک اور بڑی مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے. اچھا، لیکن جب آپ اس کو ایک مضمون کے طور پہ چلائیں گے اسکولز کے اندر یا کالجز میں، اور باقی بہت سارے مضامین جو ہیں وہ غیر زبان میں ہوں گے یا انگلش میں ہوں گے، تو آپ کو پھر یہ چیلنج تو پیش آئے گا، جس کی جتنی اہمیت ہے، جس زبان کی جتنی ویلیو ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا. میں یہ نہیں سمجھتی. اب دیکھیں میں نے تو پہلے ہی اپنی مثال دی کہ ہمارے وقت میں 5ویں تک انگلش نہیں ہوتی تھی، 6ٹی میں ہم نے ABC والا قاعدہ پڑھا تھا. اب 5ویں تک کیا ہوتا تھا کہ اس میں پہلے تو 2-3 سال تک جو پیپر ہیں وہ بھی ریٹن نہیں ہوتے تھے، زبانی امتحان ہوتے تھے، جس میں ہمیں بنیادی چیزیں اسلامی حوالے سے بھی، کلمے ہو گئے، کوئی نماز ہوگی، اس ٹائپ کی چیزیں وہ سکھائی جاتی تھیں. پھر ٹیبلز جسے ہم کہتے ہیں پہاڑے، یہ ہمیں زبانی یاد کروائے جاتے تھے، اور اس قسم کی چیزیں، اور گنتی لکھنا اور الف بے پے لکھنا، یہ چیزیں تھیں. تیسری جماعت میں آ کے ہمارا پہلی دفعہ ریٹن ایگزام ہوتا تھا کہ سارے ہم نے لکھ کے دینے ہیں. اس میں بھی اردو ہے، میتھ ہے، اسلامیات ہے، کوئی معاشرتی علوم کی ایک کتاب، 3-4 یہ تھی. اور ان سالوں میں ہمیں قلم پکڑا کر استاد اردو لکھنا سکھاتا تھا. یقیناً انگلش کی نسبت پیچیدہ زبان ہے، مگر چونکہ ہمارا سارا فوکس ہی اس پہ ہوتا تھا 3-4 سال، تو ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی تھی کہ کس لفظ کو کیسے لکھنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جب 6ٹی میں آ کے ہماری انگلش بھی شامل ہو جاتی تھی، ہم ویسے بھی تھوڑے بڑے ہوئے ہوتے تھے، تو ایک نئی زبان سیکھنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوتا تھا. پھر 10ویں تک ہمیں اتنا پڑھا دیا جاتا تھا کہ ہمیں وہ زبان بھی اتنی آ جاتی تھی کہ جب ہم فرسٹ ایئر میں جا کے انگلش میڈیم رکھتے تھے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. بچے آپ دیکھیں اس دور میں بھی میرٹ بنتے رہے ہیں،
کوئی میڈیکل کالج خالی نہیں رہا کبھی، کوئی اس کی 4 سیٹیں بھی ویکنٹ نہیں رہی کسی دور میں، کسی انجینئرنگ کالج کی نہیں رہی. یہاں کے پھر پڑھے ہوئے لوگوں نے جب امریکہ میں اور لنڈن میں دوسرے ممالک میں جنہیں ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں اور جہاں کے لیے انگلش جو ہے وہ لازمی آنی چاہیے، وہاں پر جا کر گولڈ میڈل لیے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں کی ہیں. تو میں بالکل نہیں سمجھتی، بلکہ میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ اب بھی وہی سسٹم واپس کیا جائے. بچے کو ابتدائی 3-4 سال صرف اردو لکھنی پڑھنی سکھائی جائے. میں آپ کو بتاؤں، بچہ اب جو سسٹم ہے کہ جاتی صرف اسے انگلش نظر آ رہی ہے، ہاں بیچ میں ایک الف بے پہ بھی ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی دوسرے سال میں انہیں وہ لفظ سکھائے جاتے ہیں تو بچہ وہیں پہ چوز کر لیتا ہے. انگلش تو لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جسٹ اس کے آپ کو اسپیلنگ آتے ہوں تو وہ آپ لکھتے جائیں گے، آپ کا لفظ لکھا گیا. جبکہ اردو جس طرح بھی میں نے کہ 6 حرفی لفظ ہیں، پھر 4 حرفی ہیں، اگر پھر 5 حروف والے کوئی لفظ ہیں تو ہر کسی کی شیپ ان کو جوڑنے کا انداز مختلف ہے، تو بچے کو وہ پیچیدہ لگے گا. اور یہی المیہ ہے ہماری اس نسل کا کہ ہمارے بچوں کو انگلش میں لکھنا آسان ہے، اردو میں لکھنا نہیں آسان ہے. لیکن اگر ہم نے 20-25 سال لگا کے جی انگلش کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے جی اور اردو کو ہم بالکل اگنور کر گئے، جی تو کیا پھر یہ ایک اور انتہا نہیں ہوگی کہ ہم پھر سے اردو کی ترویج کے لیے جی انگلش کو بالکل مائنس کریں پرائمری لیول تک، جی اور اردو کو مزید جو ہے جی اس زبان کو ڈیولپ کرنے کے لیے جی اس کو رائج کر دیں؟ جی تو اس سے پھر وہی کیفیت ہوگی کہ بچے جب کلاس 6 میں پہنچیں گے پرائمری اسکول کے بعد، جی تو پھر ان کو انگلش میں وہی مسئلہ درپیش ہوگا، کیونکہ بہرحال صورت انہوں نے سینئر کلاسز میں جا کے پڑھنی تو پھر انگلش ہی ہے. تمام سبجیکٹس ان کا، سائنس ہے جن اسٹوڈنٹس نے، یا باقی ایون آرٹس کے بھی سبجیکٹس ہیں، اب موسٹلی وہ انگلش میں ہو گئے ہیں. جی پاک اسٹڈیز کی بک جو ہے جی 9th-10th میں اب بچے پریفر کرتے ہیں کہ بورڈ کے ایگزام میں وہ انگلش ہی میں اس کا ایگزام وہی دیں. وجہ کہ لکھنی نہیں آتی اردو. تو اگر آپ اگین ریورس کیئر لگاتے ہیں اور پھر اردو کو پرائمری اسکول تک غالب کر دیتے ہیں جی اور انگلش کو مائنس کرتے ہیں، تو پھر تو یہ پھر وہی مسئلہ پیش آ جائے گا. میں تو کہوں گی کہ پنجاب میں پرائمری تک پنجابی کو غالب کرنا چاہیے. پوری دنیا میں یہ جو جتنے بھی آپ کو ترقی یافتہ ملک ملتے ہیں، آپ جرمنی میں چلے جائیں تو وہاں بچے پرائمری میں کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ اپنی جرمن پڑھ رہے ہیں نا. کسی بھی ملک میں چلے جائیں جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے پرائمری ایجوکیشن خاص طور پہ مدر ٹنگ میں رکھی ہوئی ہے کہ جو اس لیول پر جو ایک مادری زبان سے بچے کو آپ اس کا کنسپٹ کلیئر کر سکتے ہیں، پرائی زبان سے نہیں کر سکتے. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی کر سکتے ہیں. چلے ابھی بھی ہمارے ہاں سندھ میں پرائمری ایجوکیشن دیکھیں، وہاں بچوں کو سندھی لکھنا اور پڑھنا آتی ہے اور ان کے یونیورسٹیز تک وہ رائج ہے، لیکن وہ انگلش میں کیا کچھ کم پیچھے رہ گئے ہیں، وہ کوئی تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی دنیا کے لیول پر وہ لوگ کمپیٹ نہیں کر رہے چیزوں کو. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. لیکن میڈم تو اگر پنجابی نہیں تو کم از کم اردو تو اس لیول پر ہونی چاہیے. اور 5-6 سال کے بعد اگر آپ انگلش کی طرف بچے کو لے آتے ہیں تو میں تو اس میں کوئی نہیں سمجھتی کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. اچھا، 2 نسلوں نے ایفرٹ کر کے جی بالکل تو انگلش کو بطور زبان کے اب ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. ہاں جی. تو ہم پھر ریورس کیئر کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ انگلش کو بالکل ہی مائنس کر دیں. میں نے صرف یہ کہا کہ شروع کے کچھ سال جو ہیں آپ اپنی زبان پہ فوکس کر لیں، بچے کو جب وہ آ جائے اچھے طریقے سے، پھر آپ چلیں ہم نے 6ٹھی سے پڑھی ہے، آپ 4تھی کلاس سے لگا دیں. 3-4 سال تو بچے کو اردو سکھائیں. زبان اگر کمزور ہوتی ہے جی تو اس کا اور کیا نقصان ہوتا ہے معاشرے کو، کسی بھی سوسائٹی کو؟ جی کسی زبان کے کمزور ہونے کا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات اور سب سے خطرناک بات تو یہی ہے کہ جب زبان ختم ہوتی ہے تو ایک قوم کا پورا تعارف ختم ہو جاتا ہے. زبان ایک وے آف کمیونیکیشن ہے نا، یہی وہ چیز ہے کہ جو دوسرے تک پہنچاتی ہے کسی بھی خیال کو. تو جب ایک زبان ہی ختم ہو گئی ہے تو اس کو جاننے والے، اب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک جو نسل ہے اس نے 2 دور دیکھے ہیں، ایک یہ آئی ٹی کی ترقی سے پہلے کا دیکھا ہے جب وہ فون یہ والے ہوتے تھے اور جو ٹیپ دوسری ہوتی تھی گرامو فون، اور پھر وہ موبائل اور پھر اسمارٹ فون. یہ ریولوشن سارا انہوں نے دیکھا ہے. جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر جو اس وقت موجود نسلیں ہوں گی انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ کبھی ایسی بھی چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر زبان ایک ختم ہو جاتی ہے تو سمجھے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے.
کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ زبان کے ذریعے ہی اگلی نسلوں تک سینہ بسینہ بھی چیزیں چلتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں، اور پھر اس زبان میں جو لکھا جاتا ہے اس کی صورت میں بھی وہ آگے منتقل ہوتا ہے. جہاں زبان کا بیریئر آ جائے گا تو وہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا. وہ ایک ایسی کھائی، ایک ایسی خندق ہوگی کہ اس کے ایک طرف تو وہ زبان ہے، تو اس کے ساتھ اس کا پورا وجود، اس کی شناخت، اس کی ثقافت ہے. لیکن جب وہ بیچ میں وہ والا گیپ آیا، اب یہاں جب وہ آئی ہے تو وہ ایک اجنبی ماحول میں کھڑی ہے. اب یہاں یا تو اس نے پہلے سے خود چوز کر کے کوئی اڈاپٹ کر لیا تھا کہ میں نے یہ زبان سیکھنی ہے، یہ کلچر اس نے خود اپنا لیا، یا بائی چانس وہ جس سے اس کو سامنا ہو گیا پھر اس نے وہ سب کچھ سیکھ لیا. اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ زبان اگر کسی معاشرے میں سے وہ معدوم ہوگی جی تو اس کے نتیجے میں جو اس سے جڑا ایک کلچر ہے، جی ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، جی یا بات چیت کی تمیز ہے، جی بول چال کا طریقہ کار ہے، جی وہ سب کا سب اس میں سے وہ نکل جائے وہ گا اس نکل معاشرے جائے میں گا. سے. جی بالکل. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تہذیب اور ثقافت کی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ یقیناً ہے، کیونکہ بہت ساری قدریں دیکھیں جو وہ جب دور تھا اردو لکھنے پڑھنے والا دور تھا، اردو میڈیم جسے ہم کہتے ہیں، انگلش اس میں آگے آ کے شامل ہوتی تھی، پڑھی جاتی تھی. لیکن اب آپ دیکھ لیں اس وقت جو روایات تھیں، جو رشتوں کا احترام تھا، جو تعلقات تھے آپس میں، جو رشتے داروں کی اور ایک گھر کے اندر رہنے والا، کیا اب وہ چیز ہمیں ملتی ہے؟ سب کچھ بدل گیا ہوا ہے. اور یہ وہی اور مطلب وہی چیز ہے کہ اب ہم نے بہت ساری چیزیں، حتیٰ کہ لباس، ابھی اسی لاہور میں اگر آپ آج سے کوئی 5-6 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ کو مغربی لباس نظر نہیں آتا تھا. اب آپ مالز میں جائیں، آپ لڑکیوں کے ڈریس دیکھیں، لڑکوں کے بھی دیکھیں، تو وہ بڑے واضح طور پہ انگلش سٹائل ہے جس میں سطر کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے ہاں جتنا مرضی آپ فیشن کریں اس میں حج نہیں ہے، لیکن ایک سطر کا ایک کلیہ بتا دیا ہے کہ یہ ڈھکا ہونا چاہیے ایک عورت کا، جو مرضی پہنے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پنڈلیاں بھی وہ اوپن ہیں اور جینز اوپر تک ٹائٹ پہنی ہوئی ہیں. تو کیونکہ حدیث میں لفظ ہے کہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے اور اتنا چست بھی نہ ہو کہ ساری ساخت واضح. اب آپ مالز کے اندر جا کے دیکھ لیں، اور یہ زیادہ لوگ وہی ہیں جو، ایسے میں نام نہیں لوں گی کسی ادارے کا، لیکن ایسے اداروں سے پڑھ کے نکلے ہوئے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ہی مغربی کلچر کا وہاں لانچ کر دیا ہے، اس کی زبان کو لانچ کر دیا ہے، اور ان سے جو نکل رہے ہیں لوگ وہ وہی ہیں. اب وہ ہماری پہچان تو نہیں ہے. اچھا، لیکن وہ کلچر اب کچھ اداروں تک تو محدود نہیں ہے، لیکن اب تو آپ کی پوری سوسائٹی جی نے اس کو ایز کلچر ایکسیپٹ کر لیا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جو بھی تبدیلی آتی ہے جب وہ اوپر سے آتی ہے تو وہ سرایت کرتی ہے نیچے بڑی تیزی سے. اب اوپر اس حوالے سے کہوں گی کہ وہاں پیسہ لگایا جاتا ہے، وہاں میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک ایسی ساکھ بنا لی گئی ہے آرٹیفیشل کہ شاید یہ ادارے یا اس قسم کا ماحول جہاں ہے وہ کوئی بڑی ہائی فائی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس سے متاثر ہونا ہے. اب وہاں کی کھیپ جب باہر نکلے گی تو وہ 10 لوگ آئیں گے تو ان سے 1000 لوگ جو ہیں متاثر ہو کے انہیں کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ جو ٹک ٹاک ہے اور اسی طرح اسنیک ویڈیوز ہیں یا دوسرے سوشل میڈیا کے جو ٹولز ہیں، جی ان کے تھرو اب ظاہر ہے کہ ینگ جنریشن وہ اپنی مرضی سے چیزیں پروڈیوس کر رہی ہے اور ان کو وہ ٹیلی کاسٹ کر رہی ہے. جی اچھا، اس براڈ کاسٹنگ کے نتیجے میں ایک پورا انفارمیشن کا بھی اور پورا ایک سٹف ہے جی کہ جو ڈیلیور ہو رہا ہے، اس میں بہت ساری بالکل. چیزیں کریٹو ہیں، بہت ساری کوالٹی کی چیزیں ہیں، جی بالکل. لیکن بہت سے ایسا سٹف ہے جس میں زبان کے بیان کا، اس کے انداز کا، اس کے لب و لہجے کا، تلفظ کا خیال نہیں رکھا جا رہا. جی تو اب دیکھیں نا، یہ ایک ایسا ملٹی ڈائمینشنل محاذ ہے جی جس کو آپ روک نہیں پائیں گے نا. جی بالکل. تو اس کا کیا حل ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ
ایک تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ادب کا کیا اس میں کردار ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، اس کی زبان اور یا اس کی ثقافت کی زندگی کے لیے. تو یہ جو ادب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خون میں دوڑا دیا ہے جیسے انسان کے. اور کچھ پھر وہ لوگ ہیں جو اسے تخلیق کرتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو تخلیق نہیں کرتے، لیکن ان میں ایک ذوق ہے اس کو پڑھنے کا، اور اس سے ایک طرح کا حظ اٹھانے، ایک لطف حاصل کرنے کا ایک ذوق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب تخلیق تو ہو رہا ہے، معیاری ادب بھی تخلیق ہو رہا ہے. بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم کہیں کہ ان گھڑ لکھنے والے. پہلے تو ہوتا تھا نا، کوئی کچھ لکھتا تھا تو کسی استاد کو ڈھونڈتا تھا، دکھاتا تھا جی ہمیں جو ہے وہ کوئی اصلاح دے دیں، اور وہ بتاتے تھے ٹیکنیکس کیا ہو سکتی ہیں وغیرہ. تو پالش ہونے کے بعد ہی سامنے کوئی لکھنے والا آتا تھا. اب یہ ہے کہ ہر گھر میں جو ہے ہر حوالے سے، جیسے ایکٹنگ کا جس کو شوق ہے وہ گھر میں ایکٹنگ کرتا ہے، کلپس بناتا ہے اور وہ ڈال دیتا ہے سوشل میڈیا پہ. ایسے ہی لوگ شاعری کر کے ڈال رہے ہیں اور چیزیں لکھ کے ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مستند جو شعراء ہیں یا ادباء ہیں، ان کی چیزیں بھی وہ ڈال رہے ہیں جو انہیں پسند آتی ہیں. تو اس چیز کو ہم روک نہیں سکتے. اب سوشل میڈیا جس طریقے سے ایک ہر فرد کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس آ گئی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ انفرادی کوشش تو مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کوئی ایسی ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کی سطح پہ اس چیز کی طرف کوشش ہونی چاہیے. اور وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت بھی انہی ٹولز کو لے کے تو جو ایک صحیح ادب ہے اس کی ترویج کا کام کرے. اب جیسے یہاں پہ الحمرہ ہے، پھر اس کے علاوہ پلاک ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لٹریچر اینڈ آرٹ، اور اس کے بعد جو ہے اکیڈمی ادبیات ہیں. یہ اور بھی ادارے ہیں جو کہ ادب کی سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن لگے بندھے انداز میں، کہ ان کی اپنی عمارتوں کے اندر فنکشنز ہو جاتے ہیں، ثقافتی میلے رکھے جاتے ہیں، مشاعرے رکھے جاتے ہیں، اور نشستیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی. لیکن ایسی ویب سائٹس حکومت کی سطح پہ بنے جہاں پہ مستند لکھنے والوں کی جو صحیح تحریریں ہیں، شاعری ہو یا نثر، وہ وہاں پہ رکھی جائیں. اور پھر جس طرح ٹی وی ہے، اپنے ٹیلی ویژن کو استعمال کرتے ہوئے ان کی بہت زیادہ ان کے اشتہار دیے جائیں، کہ آپ جن کو یہ ذوق ہے، جو چاہتے ہیں ادب کو پڑھنا، دیکھنا اور اس کو آگے پھیلانا، وہ ان سائٹ سے لیں. وہ ہر ایری گری جگہ سے اٹھاتے ہیں غلط مٹیریل اور اس کو پھیلا دیتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتا ہے. اور بہت سی اس میں انفارمیشن بھی غلط ہوتی ہے، غلط انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور اس میں غلط املا لکھی ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور پڑھنے والوں کے تلفظ بھی غلط ہوتے ہیں. اور دوسری یہ چیز ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے 2 لائنیں لکھتا ہے اور وہ فراز کے نام سے آن لائن کر دیتا ہے اور وہ وائرل ہوئی ہوتی ہے. کوئی جناب اقوال علی آ رہے ہیں، کوئی فیض کا کلام آ رہا ہے، کوئی پروین شاکر کی بہت ساری جو ان کا کلام ہے، جن کو پتہ ہے وہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ ان لوگوں کے کلام نہیں ہے. تو جب گورنمنٹ اس چیز کو بہت زیادہ بار بار، جس طرح پولیو کے قطروں کے اشتہار آتے ہیں نا، میں سمجھتی ہوں ویسے ہی یہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے، کہ وہ کہیں کہ یہ سائٹس ہیں، یہاں سے آپ جا کے لٹریچر پڑھیں. اگر آپ کو اب کتاب لے کے بچے نہیں پڑھتے، انہیں پی ڈی ایف میں پڑھنا آسان لگتا ہے، یہاں سے پڑھیں. اور اگر آپ خود کوئی پوسٹ بنا کے ٹک ٹاک پہ یا اسنیک ویڈیو پہ کسی پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو مٹیریل یہاں سے لیں، کیونکہ یہ درست ہے. یہاں سے ان کی املا لیں، اور تلفظ کے لیے بھی جو ہے وہ ریفر کی جا سکتی ہیں سائٹس یا اس طرح. تو میں سمجھتی ہوں اس سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑے گا. یہ بہت ایک طوفان آ چکا ہے جو کہ اردو کی بالکل ایک موت ہو رہی ہے، اور وہ غلط املا جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. لیکن ہمارے جو عمومی ٹی وی ڈرامے ہیں جی، وہ تو 100% ہی اردو زبان میں. ہاں جی. کیا ان کے ذریعے سے جی ہم بہتر جو کوالٹی کی زبان ہے جی اس کی ترویج کر سکتے ہیں؟ بے شک، کیوں نہیں. اور اس کے ساتھ ہی جی جو ہماری تہذیب ہے جی مسلمان معاشرے کی، پاکستان کی، برصغیر پاک و ہند کی تہذیب جی جو ہے، ان روایات کو کیا ہم ان ڈراموں کے ذریعے منتقل نہیں کر سکتے؟ بالکل. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی وی جو ہے وہ ایک ادارہ تھا، وہ انٹرٹینمنٹ بھی کرتا تھا، وہ تربیت بھی کرتا تھا. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ خبریں پڑھنے والوں کی باقاعدہ اردو درست کروائی جاتی تھی، تلفظ انہیں سکھایا جاتا تھا. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ بے شمار چینل ہیں، بے شمار پڑھنے والے ہیں، اور خبریں پڑھتے ہوئے اتنی اردو کے تلفظ کی غلط ہوتی ہیں، اور جو نیچے بھی کیپشنز آ رہی ہوتی ہیں ان میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو پی ٹی وی کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، نہ تو لکھا ہوا غلط اردو کہیں نظر آتا تھا، نہ بولتے ہوئے کوئی. تو وہ انٹرٹینمنٹ بھی تھی اور تربیت بھی تھی. اسی چیز کو اب لینا ہوگا تمام ٹی وی چینلز کو، اور یہ اتنا ڈائریکٹ اور اچھا میڈیم ہے
اب دیکھیں ہم بچے تھے تو ہمیں کہانیوں کی کتابیں ملتی تھی، جب ہم کھول کے پڑھتے تھے تو ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک شہزادی تھی، اس کے اتنے لمبے بال تھے اور وہ اس طریقے سے وہ تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، تو ہمارا تخیل کام کر رہا ہوتا تھا اور ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھی خیال میں. اب بچے کو ریڈی میڈ وہ کارٹون کی صورت میں بنا کے بچہ دیکھ رہا ہے. اس میں اچھا ویسے مجھے ایک یہ بھی دکھ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس دور میں ہماری تخلیقی صلاحیت یا ہمارا تخیل جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ تھا. ہم خود تخیل میں بناتے تھے وہ سب. اب وہ ریڈی میڈ بنا بنایا بچہ بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے اپنے دماغ سے، اپنے تخیل کی اس کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوتی ہوگی. لیکن پھر جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر معاشرے میں چاہتے ہیں کہ وہ سرایت کرے، تو اب تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ ٹی وی سے بیٹھیں اور ایک چیز کو نشر کر دیں، تو ظاہر ہے وہ دماغوں میں بھی سرایت کرتی ہے اور وہ لوگوں کے عمل میں بھی لیکن جاتی ہے. ایک پہلو جو ہے وہ ڈسکس ہونے سے جی رہ گیا، وہ یہ ہے کہ ٹی وی ڈرامے تو اردو زبان ہی میں ہیں، جی لیکن وہ جو کلچر دکھا رہے ہیں، وہ جو جی تہذیب دکھا رہے ہیں، جی وہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جی اور وہ جو بازاری زبان اس میں استعمال جی کی جاتی ہے سم ٹائمز، جی اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کو تو دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حکومتی سرپرستی میں ہی کچھ ہو سکتا ہے کہ حکومت ایسی واضح پالیسی بنا دے کہ لباس ہر طرح کا دکھائیں، لیکن جو ایک لمٹ ہمارے اپنے کلچر کی ہے اسے کراس نہ کیا جائے. پھر جو چیزیں آج کل تو جو کچھ چل رہا ہے، جیسے مقدس رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے اس میں، تو وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھنے والے بھی نہیں ہیں. اور اردو کی غلطیاں بھی میں نے دیکھی ہیں اداکاروں کی، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ تو واضح پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے آئے تو پھر ہی اس پہ کچھ ہو سکتا ہے نا. کوئی ایسی ورکنگ باڈی ہو، کوئی ایسا سینسر بورڈ ہو جو ہر ڈرامے کو دیکھے اور اس کو اپروو کرے کہ یہ ان اس معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. معیار آپ تو نہیں کر سکتے، اور وہ وہی ہے، وہ لوگ وہی دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ہلکی پھلکی چیزیں ہیں، یا جو اگر کسی کی کوئی نیچر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہ اٹریکٹ کریں. یا جس طرح آپ کہہ لیں کہ مطلب یہ انڈیا میں آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کچھ ڈرامے جب یہاں نیا نیا انڈیا چلنا شروع ہوا چینلز کے اوپر کیبل پہ، تو وہاں جو کچھ چل رہے تھے نا، سوپ چل رہے تھے، ساس بھی کبھی بہو تھی اور کہانی گھر گھر کی، اور یہ ہمارے لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیوں ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. اب وہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ اس لائن پہ چل پڑے ہیں. تو یہ بہرحال یہ افسوس کی بات ہے. جو اس سے پہلے ڈرامہ لکھا جا رہا تھا جو پی ٹی وی سے آتے تھے، تو وہ بڑے معیاری ڈرامے تھے، ان میں پوری انٹرٹینمنٹ تھی، ہر طرح کے رشتوں کا، ہر طرح کے جذبات کا اس میں اظہار بھی تھا. لیکن وہ کہیں پر بھی اپنی قدروں سے باہر نہیں تھے، اپنی ثقافت کی نفی نہیں کرتے تھے. اچھا تو وہ چیز ہونی ادب چاہیے. تخلیق کرنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ جی جو ادیب ہے جی وہ خود بھی صاف ستھرا ذہن رکھتا ہو، جی تبھی وہ اچھا ادب تخلیق کر سکتا جی، ہے. یہ تو پہلی بات ہے. اگر وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے جی یا معذور ہے ذہنی طور پہ، جی اور وہ صاف ستھرا ادب تخلیق نہیں کر سکتا، جی تو اس کے لکھے کی جو گندگی ہے جی، وہ تو معاشرے میں ٹرانسمٹ ہو جائے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایک لکھنے والا صرف اپنے اس لکھے کا ذمہ دار نہیں ہے، اس لکھے ہوئے نے پڑھنے والے یا دیکھنے والے کی شخصیت یا سوچ میں جو تبدیلی پیدا کی ہے وہ اس کا بھی ذمہ دار ہے کہ وہ تبدیلی مثبت تھی یا کہ منفی تھی. تو لکھنے والے کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ درست اور معیاری ہی چیز جو ہے وہ معاشرے کے سامنے لائے. اچھا، اور اسی بنیاد پہ ہمارے جی جو ڈرامے ہیں وہ جی ہمارے گھروں کا جو ایک ڈھانچہ ہے جی، اس کی شکست و ریخت کا بھی سبب بن رہے ہیں، بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تہذیب تھی، گفتگو کا سلیقہ تھا، جی شائستگی تھی، جی یہ سبھی کچھ توڑ پھوڑ کا شکار ہے اس جی، وقت. بے شک. تو اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو اقدامات کرے، جی لیکن جو ویورز ہیں ہمارے، جی، کیا وہ اس پہ ریسپانس نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ویورز نا، ویسے وہ یہ دیتے ہیں توجہ میرا خیال دیتے ہیں ہے. کہ جی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو وہی دکھاتے ہیں. جی اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ دکھائے جا رہے ہیں جی وہ غیر محسوس طور پہ آپ کے معاشرے کی جو ڈائریکشن ہے اس کو بھی جی، ڈائیورٹ کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہی ہوتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ دکھانا شروع کر دیں، ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں آپ، تو ذہن بھی اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس طرف انہیں لے جائیں. تو بہرحال اس میں پھر میں یہی سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری جو ہے وہ ادب تخلیق کرنے والے کی ہی ہے کہ وہ درست سمت میں جو ہے وہ لے کے جائے معاشرے کو. ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی جب تہذیب
اور معاشرت جو ہے وہ شکست و ریخت سے دوچار ہوتی ہے جی تو دوسری زبان جس کی طرف ہم متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس پہ اس کا غلبہ آ جاتا ہے. جی یقیناً. اچھا، پہلے زبان چینج ہوئی، جی زبان تبدیل ہونے کے بعد آپ کے عادات و اطوار جی چینج ہوئی، پھر آپ کا لباس چینج ہوا، جی پھر آپ کی تہذیب چینج ہوئی. جی تو ہمارے جو کھانے پینے کے طریقے ہیں، کیا زبان جو ہے وہ اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے؟ بالکل. دیکھیں کھانا پینا بھی ثقافت کا حصہ ہوتا ہے. ہر قوم کا اپنا کوئی مخصوص لباس بھی ہوتا ہے، اس کی خوراک بھی الگ سے مخصوص ہوتی ہے. ساری ہی چیزیں اس کے رسوم مختلف مواقع پہ جو ہیں، اپنے تہواروں کو منانے کا انداز ہے، وہ سارا کچھ ہی مختلف ہوتا ہے. تو جب ایک زبان آئی ہے تو اس نے ساری ہی چیزیں انٹروڈیوس کرانی ہیں. اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پہلے جس طریقے سے دیسی ہمارے پاکستانی کھانے بچے کھاتے تھے، اب کتنے گھروں میں ہیں کہ بچے وہ کھانا خوشی سے کھا لیتے ہیں. اب وہی وہ پیزا چاہیے ہمیں، اور ہمیں برگر چاہیے، اور وہ فرائز چاہیے، اور وہ ساری چیزیں جو ان کے کلچر کا حصہ ہیں وہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں اڈاپٹ ہوتی ہیں. اب تو سوشل میڈیا بھی ہے نا، بچے خود سے دیکھتے ہیں بیٹھ کے نیٹ پہ، تو وہ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں، جو انہیں کھاتے پیتے دیکھیں گے، جو حرکتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے، جو ڈریسنگ، ان کے دماغ ویسے بنتے جائیں گے. اسی طرح جو غمی خوشی کے مواقع ہیں، جی بالکل. ہنسی خوشی کی تقریبات ہیں، جی وہ سب بھی زبان کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. جی بالکل تبدیل نہیں ہوتی ہیں. جس زبان کو آپ قبول کر لیتے ہو، آپ اس کی یہ ساری چیزیں بھی قبول کر لیتے ہو، پھر وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی لازمی. اب دیکھیں میں آپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دیکھو میں نے ایک مخلوق بنائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ یہ کیا مخلوق آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جو مطلب جھگڑا کرے گی، بعد میں فساد پھیلائے گی زمین میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر کیا کہا؟ پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو وہ سناؤ، اسما، نام سناؤ سارے جو میں نے تمہیں بتائے ہیں. تو انہوں نے سارے بتا دیے. فرشتوں کے پاس یہ علم نہیں تھا، انسان کے پاس علم تھا، جس کی وجہ سے انہیں کہا کہ اس کو سجدہ کرو، میں نے یہ جو بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی بنیاد تھی علم. علم کیسے منتقل ہوا؟ لفظوں کے ذریعے، ناموں کے ذریعے. ہر چیز کا نام ہی ہوتا ہے نا، نام سے ہی ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں. اب میرا بیٹا تھا، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بولنے لگا، تو ہر وقت اس کا ایک ہی بات ہوتی تھی، مما وہ کا ہے، مما وہ کا ہے، مما وہ کا ہے. یعنی وہ چیزوں کے نام، چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. یہی علم انہیں دیا گیا. تو وہی بات ہے کہ ایک زبان کو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ محض لفظ ہیں، یہ معلومات ہیں. نہیں، وہ پورے کا پورا ایک زندگی کا طریقہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتی ہے کوئی بھی قوم، اور پھر وہ کمیونیکیشن کرتی ہے لفظوں کے ذریعے. جب ہم وہ لفظ کسی اور کے لے لیتے ہیں تو پوری کی پوری زندگی بھی پھر وہ اوروں کی ہی آ جاتی ہے. لیکن میڈم ہم سے کیا یہ غلطی نہیں ہوئی کہ جی جب ہم انگلش لینگویج کو اڈاپٹ کر رہے تھے جی تو ہم نے ادب بھی، لٹریچر بھی انہی کا پڑھانا شروع کر دیا؟ کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم اپنے لٹریچر کو، اردو ادب کو جی بین ہی انگلش میں کنورٹ کرتے جی تاکہ کم از کم ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری روایات یہ بچ جاتی؟ یہ آپ نے کیا بہت اس طرح اچھی سے بات کی ہے. بچایا بالکل جا سکتا تھا؟ جی ہاں بالکل، یہ ایک اچھی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم جو کہانیاں اور جو چیزیں ان کی پڑھائی جا رہی ہیں وہ ہماری اپنی ہی ہوتی ہے. اور مسئلہ صرف اگر زبان سکھانے کا تھا کہ ہمارے بچے اگر باہر جائیں کہیں پہ بھی تو انگلش میں کنورسیشن کر سکیں. اب اتنی سی بات کے لیے ہم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زبانی بولنا چھوڑ دی، پڑھنا ہی چھوڑ دی، بچوں کو سکھانا ہی چھوڑ دی. بچوں کو بکس بھی لا کے دے رہے ہیں تو انگلش لٹریچر کی دے رہے ہیں، اپنی کہانیاں نہیں دے رہے. یہ چیزیں ہیں. پھر وہ کلچر آ گیا وہی کہ الگ الگ ہر کسی کے اپنے کمرے ہیں اور اپنا ایک سسٹم ہے. دادی اماں ہیں یا وہ ان کے پاس، ان کا بچوں کے ساتھ اس طرح کا رابطہ ہی نہیں ہے کہ وہ رات کو ہم لوگ سوتے تھے تو ہماری دادی اماں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، ہمیں وہ پہیلیاں سناتی تھی جو ہمیں ابھی بھی یاد ہیں. تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہوئی ہیں. اور کیونکہ وہ کلچر جو ہے ابھی وہ بھی آگے آئے گا کہ جس طریقے سے باہر یہ ہے کہ بچہ سال کا نہیں ہوتا تو اس کا ایک الگ کمرہ سیٹ کر دیا جاتا ہے، اور پیرنٹس کہتے ہیں جی اس کی ٹریننگ ہم نے کرنی ہے. اس کو کورٹ میں چھوٹے سے بچے کو الگ سلا کے آ کے اپنے بیڈ روم میں سو جاتے ہیں. اب صرف اتنا ہی باقی فاصلہ رہ گیا ہے، باقی رشتوں میں جو گیپ ہونا تھا اور وہ ساری چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں. تو وہ بھی ہو جائے گا کہ مائیں لیکن اپنے اس ساتھ میں بچوں کو نہیں کیا سلائیں گی. قصوروار ہماری نسل نہیں ہے کہ جس نے اس سارے سسٹم کو جو تبدیل کیا جا رہا تھا جی اس کے آگے انہوں نے سرنڈر کیا ہے؟ جی اگر ہم دوش دیں بچوں کو کہ جی نئی نسل یہ کر رہی ہے اور نئی نسل وہ کر رہی ہے،
جی تو دیکھیں نا جو جس نسل نے ان کی ٹریننگ کرنی تھی وہ تو ان سے پہلے پیدا ہو کے دنیا میں آئی ہوئی تھی. جی بے شک. تو اگر انہوں نے سرنڈر کیا ہاں ہے جی تبھی دوسری تہذیب غالب آئی ہے نا. اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل فون میں مصروف ہیں جی تو کیا والدین نہیں مصروف موبائل فونز میں؟ جی بالکل ہیں یہ چیزیں. کیا ہم اپنے موبائل فونز کی قربانی دے کے اس وقت پہ فیملی کو اکٹھا کر کے بٹھا سکتے ہیں؟ جی اور وہ سٹوری ٹیلنگ ٹائم جو ہم کہتے ہیں کہ دادیاں کہانی سناتی تھیں، جی تو کیا وہ وقت پھر سے نہیں لایا جا سکتا جس میں کم از کم دیکھیں آپ ٹیکنالوجی کا جو فلڈ ہے جی یا اس کی جو یلغار ہے اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، جی لیکن تہذیب اور روایات کی جو منتقلی ہے وہ تو ہیومن انٹریکشن کے بغیر پاسبل نہیں ہے. جی بالکل. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا وہ ہم وقت دوبارہ نہیں لا سکتے، تو یہ تو حقیقت ہے کہ کوئی بھی جو وقت گزر جاتا ہے اسے ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس کسی ایک تبدیلی کی وجہ سے ہم کسی مشکل میں پڑ گئے ہیں یا ہم کسی نقصان کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس نقصان کو کم از کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ ہونی چاہیے اور یہ ہو سکتی ہے. اس میں بالکل ایک ہماری وہ جنریشن کے جب یہ پرائیویٹ ایجوکیشن پرائیویٹ ہوئی ہے اور یہ انگلش میڈیم ادارے آئے ہیں اور انہوں نے انگلش تو سکھانی تھی، ساتھ انہوں نے کہا کہ اردو کو چھوڑ بھی دو، تو اس وقت ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکا، ایز اے قوم عوام کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کے آگے چل کے کیا اثرات ہوں گے. وہ اثرات اب ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب وہ لوگ جو ہیں جو اس وقت انہیں نہیں سمجھ آئی، اب وہی لوگ اس چیز کو محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن جو دانشور ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے، تھنک ٹینک جنہیں ہم کہہ لیں، دانشور کہہ لیں، وہ اگلے 50 سالوں تک کی جو ہے نا وہ آہٹ سن سکتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھ کے کہ یہ جو چیز شروع ہوئی ہے یہ آگے چل کے کیا رنگ لائے گی. تو ان لوگوں کی طرف سے اس وقت کوششیں ہونا چاہیے تھیں جو اس طرح سے مؤثر نہیں ہو سکیں. اور ہم لوگ انگریز کی غلامی سے نکل کر بھی آزاد تو ہوئے ہی نہیں تھے، اس لیے ہم بڑی جلدی اس ٹریپ میں آگے کہ ہاں جی انگلش ہی سیکھیں گے تو ہماری ساری اسی میں ترقی مضمر ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن اب وہی بات ہے کہ جس طرح آپ ہیں، آپ نے اس پہ آج گفتگو رکھی ہے، آخر آپ ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور آپ نے اس موضوع کو اس لائق سمجھا ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو اور وہ آن ایئر جائے، لوگوں کی ذہن سازی ہو. تو اس طرح اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ بات کریں. اب یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، کئی فورم ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں پنجابی کو زندہ رکھنے کے لیے اور اردو کو زندہ رکھنے کے لیے. جیسے انڈینجرڈ سپیشیز ہوتی ہیں جانوروں کی کہ جی اس کی نسل ختم ہونے والی ہے، اب یہ طریقے کر کے اس کو بچا لیں، اتنی نہیں پھیلے گی، کم از کم ختم نہ ہو جائے. تو وہ ادارے کام کر رہے ہیں. اب جس طرح کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جتنی بھی دفتری مراسلے ہوتے ہیں وہ سارے اردو میں لکھے جائیں، دفتروں کی سرکاری زبان اردو، اس کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. لیکن ابھی تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نوٹیفکیشن آ رہے ہوتے ہیں، مراسلے آ رہے ہوتے ہیں، وہ انگلش میں آ رہے ہیں. یعنی اگر فیصلہ اوپر سے آتا ہے تو پھر انتظامیہ نے جو یا حکومت نے امپلیمنٹیشن اس پہ کرانی ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی وہی بات ہے کہ حکومت جو ہے اگر سیریس ہو کے اس طرف آئے تو یقیناً بہت سارے دانشور ایسے ملیں گے جو بڑی عملی صورتیں بتا سکیں گے انہیں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے اس میں بہتری لا سکتے ہیں. تو پھر یقیناً ہم اپنی زبان اور اپنے کلچر کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ بھیڑ چال اسی طرح سے چلتی رہی تو پھر یقیناً آگے مشکلات ہیں. بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.